ناظرین یہ بھی عجیب ستم ظریفی یا آئرنی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے دنیا میں پاکستان کے ایک وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے انٹروڈیوس کروایا تھا 70s اور 80s میں. آج ہم اس انڈیکس پہ جب اپنے آپ کو میجر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دنیا کے باٹم اور گھٹیا یعنی نیچے والے گھٹیا نہیں کہنا چاہیے نچلے درجوں میں ہم پاتے ہیں. ہمارے شہر اربن نائٹ میئرز بن چکے ہیں. لاہور پھر ایک دفعہ گرمی کی ذلت سے جب نکلا, لوڈ شیڈنگ کی ذلت سے نکلا, بجلی کے بلوں کے جو اس کو ضربات لگیں اس سے اس نے کہا کہ سردیاں آ گئی ہیں تو اب شاید جان چھوٹ جائے. تو اب پتہ چلا کہ نہیں, اب تو سماگ ہوگی, جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جو اس سماگ میں بچے سانس لیں گے ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہوں گے اور اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن میاں صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی یعنی فرصت نہیں ملتی. یہ جو حصے بکھرے ہیں اقتدار کے اور یہ جو مال کا سلسلہ ہے, مال توڑ پروگرام ہے جو ہم نے سیاست جیسے پاک اور ایک مقدس پیشے کو جس میں بدل کے رکھ دیا ہے, اس میں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اسی ہوا میں ہم نے سانس لینا ہے, چاہے وہ مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں یا جھگیاں ہوں, اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا. اور میں ایک بات پہ آپ سے سوال میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں بخدا جو اب شہروں سے ہجرت کر کے گاؤں میں جانا چاہتے ہیں. جی میاں صاحب. قائد صاحب ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سموگ ہے کیا. آپ دیکھیں کہ پنجاب کی جو سینئر وزیر ہیں وہ انوائرمنٹ میں ان کی ڈگری ہے, لیکن انہوں نے بھی آ کے کوئی سٹڈی نہیں کرائی اور اس وقت تک پنجاب حکومت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سموگ کیا ڈسٹ سموگ ہے, اوزون سموگ ہے, سلفر سموگ ہے یا فوگ سے سموگ ہے. یہ ابھی تک کچھ سٹڈی اس کی نہیں کرائی, کوئی ٹرانس بانڈری سٹڈی نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی اپارشن ٹیسٹ جو ہے اس کی فیسلٹی ہماری لیبارٹریز میں موجود نہیں ہے. 35 کروڑ روپیہ خرچ کیا جائے گا, سنا ہے کہ اس پہ جو بارش کی جائے گی مصنوعی بارش, اس سے جو پارٹیکلز ہیں وہ تو ضمن ایک بات بتا دیں یہ 35 کروڑ کا ٹھیکہ کس کو ملا ہے؟ یہ قائد صاحب یہ تو ابھی بات کھلے گی, چلے بعد میں نہیں کہتا, ہاں جی یہ تو بات کھلے گی, سامنے آئے گا, آڈٹ بھی ہوگا. لیکن دیکھیں قائد صاحب انٹرنیشنل پینل آف کلائمیٹ چینج کہتا ہے کہ جو امونیا گیس ہے اور امونیم نائٹریٹ گیس ہے وہ بھی ہوا میں جو ہے وہ موجود ہے, اور جو PM 2.5 ہے اس کو آپ بارش سے تحلیل نہیں کر سکتے. صرف 2 یا 3 دن کا فرق پڑے گا, اس کے بعد دوبارہ سموگ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شدت سے آئے گی. اب جو 35 کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے, کیا ہم سٹڈی نہیں کرا سکتے, کیا ہم 5 سالہ پروگرام نہیں شروع کر سکتے کہ کلین اور نیٹ اینڈ کلین کا, میں ایک چیز اور تھوڑی سی 1 منٹ میں آپ کو روکوں گا. یہ ایشین ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے جو میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے بڑے شہر جو ہیں ایک یعنی اردو میں اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ایک شہری کیا کہتے ہیں ڈراؤنا خواب بن کے رہ گئے, اربن نائٹ میئر جسے آپ کہتے ہیں. اور یہ اس کے سامنے وہ بتا رہے ہیں صفائی کا جو آپ نظام دیکھ لیں, ہم نے ترکی کی ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا تھا اس کی صفائی کا, اور آج وہ صفائی کہاں کھڑی ہے. اور تب میں کل پرسوں فگر شیئر کروں گا کہ پہلے ٹھیکہ کتنے کا ہوتا تھا اور پھر کتنے کا ہم نے دے دیا, اور پھر ایک سکینڈل آیا لکھوں ڈھیر میں جہاں اس کو ڈمپ کیا جاتا تھا اس کو مذاکراً لاکھوں کا ڈھیر کہا گیا. پھر اس میں یہ بھی طے تھا کہ یہ زیر زمین کچرا دبایا جائے گا, تو پھر پتہ چلا کہ زیر زمین بھی نہیں دبایا جا رہا. اور جب ایک نوائی گاؤں میں اس وقت کے خبریں اخبار میں خبر چھپی کہ جو بچے وہ گندا پانی پی کے پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ مسخ ہو جاتی ہیں, مڑ جاتی ہیں. تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جتنا ہم صفائی پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنے ہمارے شہر جو ہیں ان کی فضاؤں میں گندگی. صاحب دیکھیں ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ ہے 35 کروڑ تو ہم خرچ کر رہے ہیں, لیکن میو ہاسپٹل کی جانب سے خط لکھا گیا, اس نے کہا کہ ہمارے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. پیسے جو ہیں وہ اس طرف نہیں ہے جو انسانیت پہ خرچ کرنے ہیں, لیکن ہم نے اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس کا رزلٹ جو ہے 0 ہوگا, اس پر ہم نے پیسہ خرچ کرنا ہے. اور آج تک ہم نے اس کی نہ تو سٹڈی کرائی ہے نہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے. پہلے فیسلٹی تو پیدا کر لیں, پہلے یہ تو پتا کر لیں کہ یہ سموگ ہے کون سی, کیونکہ یہ سموگ جو ہے امریکہ کا بھی مسئلہ تھا, برطانیہ کا بھی مسئلہ تھا, انہوں نے باقاعدہ سٹڈیز کرا کے جو ہے اس کو ختم کیا. دور نہیں جاتے, ہم کیا کر رہے ہیں, دلی نے مسئلہ حل کیا, بیجنگ جسے آج کل کہتے ہیں, ہم پہلے پیکنگ کہتے تھے, انہوں نے اس کا مسئلہ حل کیا. انہوں نے ری لوکیٹ کیا, انڈسٹری کو جو ہے انہوں نے انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا, باقاعدہ رینز بھی کی انہوں نے. ایون جو دلی تھا وہ آج اب سے بہتر ہو گیا. اور خبریں یہ آ رہی ہیں, یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا جاتے جاتے
کہ یہ بجلی کی قیمت میں بھی ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں کچھ 10 روپے یونٹ کے حوالے سے، یہ کیا خبر ہے؟ قاضی صاحب یہ خبر یہ ہے کہ جتنے بھی جو انسینٹیو دیے گئے تھے حکومت کی جانب سے وہ تو عارضی تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب بجلی جو ہے وہ اپنی اصل قیمت پر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ جو پہلے قیمت تھی عام 200 یونٹ تک حکومت کہتی تھی کہ وہ قیمت ہم کم کریں گے، اور کم کر دی تھی، کچھ نہ کچھ اس میں ریلیف دیا تھا، لیکن وہ ختم ہو چکی۔ اب 200 یونٹ کا جو فی یونٹ ہے وہ 29 روپے کا ملے گا، اور جو پروٹیکٹڈ صارفین ہے وہ کیٹیگری ختم ہو رہی ہے، جو لیٹ فیس چارجز ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور جو دیگر چارجز جو بلوں پر لگے ہوئے ہیں اس کی بھی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جو بل آئیں گے وہ ہوں گی تو سردیاں ہوں گی نا، موسم سرما ہوگا، اتنا کنزمپشن نہیں ہوگی، لیکن بل جو ہے وہ موسم گرما کی طرح کے آئیں گے، کیونکہ جتنے بھی ایک تو ریلیف ختم ہو گئے، دوسرا ان کی شرح میں اضافہ ہو گیا قاضی صاحب۔ اور آج ہی کے الیکٹرک کے جنریشن ٹیرف میں بھی آج جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، وہ بھی ہوش ربا ہے، حالانکہ کے الیکٹرک جو ہے وہ اینٹی ڈی سی سے کوئی بات نہیں یار، وہ کوئی بات نہیں، آپ اتفاق کریں، ایک بہت بڑا جو لینڈ مارک آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بھی جو کمال نتائج ہیں وہ بھی ہم ان کو بھی دیکھیں گے، مگر آج ذرا غیر اہم خبریں بھی کر لیں۔ اہم خبریں تو یہی ہیں نا کہ کون بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا وزیر اعظم، اور کون اس اشرافیہ کی جنگ میں جیتے گا یا ہارے گا، یہ پلاٹ کس کے قبضے میں آئے گا۔ بہرحال چھڑیں، یہ تو غیر اہم باتیں تھیں۔ ناظرین، یہ بھی عجیب ستم ظریفی یا آئرنی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے دنیا میں، پاکستان کے ایک وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے انٹروڈیوس کروایا تھا 70s اور 80s میں۔ آج ہم اس انڈیکس پہ جب اپنے آپ کو میجر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دنیا کے باٹم اور گھٹیا، یعنی نیچے والے، گھٹیا نہیں کہنا چاہیے، نچلے درجوں میں ہم پاتے ہیں۔ ہم ہمارے شہر اربن نائٹ میئرز بن چکے ہیں۔ لاہور پھر ایک دفعہ گرمی کی ذلت سے جب نکلا، لوڈ شیڈنگ کی ذلت سے نکلا، بجلی کے بلوں کے جو اس کو ضربات لگیں، اس سے اس نے کہا کہ سردیاں آ گئی ہیں، تو اب شاید جان چھوٹ جائے، تو اب پتہ چلا کہ نہیں، اب تو سماگ ہوگی، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جو اس سماگ میں بچے سانس لیں گے ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہوں گے، اور اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی یعنی فرصت نہیں ملتی، یہ جو حصے بکھرے ہیں اقتدار کے، اور یہ جو مال کا سلسلہ ہے، مال توڑ پروگرام ہے جو ہم نے سیاست جیسے پاک اور ایک مقدس پیشے کو جس میں بدل کے رکھ دیا ہے، اس میں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اسی ہوا میں ہم نے سانس لینا ہے، چاہے وہ مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں یا جھگیاں ہوں، اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اور میں ایک بات پہ آپ سے سوال میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں بخدا جو اب شہروں سے ہجرت کر کے گاؤں میں جانا چاہتے ہیں۔ جی میاں صاحب۔ قاضی صاحب، ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سموگ ہے کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کی جو سینئر وزیر ہیں وہ انوائرمنٹ میں ان کی ڈگری ہے، لیکن انہوں نے بھی آگے کوئی سٹڈی نہیں کرائی ہے، اور اس وقت تک پنجاب حکومت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سموگ کیا ڈسٹ سموگ ہے، اوزون سموگ ہے، سلفر سموگ ہے، یا فوگ سے سموگ ہے۔ یہ ابھی تک کچھ سٹڈی اس کی نہیں کرائی، کوئی ٹرانس بانڈری سٹڈی نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی آپارشن ٹیسٹ جو ہے اس کی فیسلٹی ہماری لیبارٹریز میں موجود نہیں ہے۔ 35 کروڑ روپیہ خرچ کیا جائے گا، سنا ہے کہ اس پہ جو بارش کی جائے گی، مصنوعی بارش، اس سے جو پارٹیکلز ہیں وہ تو ضمن ایک بات بتا دیں، یہ 35 کروڑ کا ٹھیکہ کس کو ملا ہے؟ یہ قاضی صاحب یہ تو ابھی بات کھلے گی، چلے بعد میں نہیں کہتا، لیکن ہاں جی یہ تو بات کھلے گی، سامنے آئے گا، آڈٹ بھی ہوگا۔